الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج ہم جس ٹاپک پر اس آن لائن گفتگو میں بات کریں گے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کے لیے دیا، کرپا، مرسی اور رحمت ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے تھے اور کن کے لیے آئے تھے، کیوں آئے تھے اور کن کے لیے آئے تھے۔ تو اس کا دو ٹوک جواب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں اور تمام جنات کے لیے آئے تھے تاکہ ان سب کو سچائی کی طرف بلائیں اور سچے دھرم کی طرف ان کی رہنمائی کریں۔ اور ظاہر ہے کہ جس انسان کی یہ شان ہو وہ کسی کو اپنا دشمن آخر بناتا تو کیسے؟ پھر جس ذات نے ان کو میسنجر بنایا تھا وہ خود رب العالمین ہے، یونیورس کا رب اور پالنہار ہے۔ اس کا ایک نام الرحمن اور الرحیم ہے، بہت زیادہ کرپاشیل اور بہت زیادہ دیا کرنے والا، جو اپنے بندوں پر اتنی دیا کرتا ہے کہ ویسی دیا ایک ماں بھی اپنے دودھ پیتے بچے پہ نہیں کر پاتی۔ اس دیالو اور کرپاشیل رب نے اپنی آخری کتاب میں اس نبی رحمت کے بارے میں خود گواہی دی۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کھلی کتاب کے جیسے اس حقیقت کی گواہ ہے۔ ایک عام آدمی کھلے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسٹڈی کرتا ہے تو یہ ماننے پر مجبور ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دیا کرنے والا انسان اس دھرتی پر نہ پیدا ہوا اور نہ ہی قیامت کے دن تک پیدا ہو سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے دیا اور مرسی تھے، اور دیا اور مرسی آپ کی بات، آپ کے عمل، آپ کے ویوہار، آپ کے دل و دماغ میں پورے طور پر رچ بس گئی تھی۔ جیتے جی انسان کا ہت اور ان کی بھلائی سوچتے رہے، لیکن برا ہو تعصب کا، اگیانتا کا، پکشپات کا کہ لوگوں نے اس نبی رحمت اور ان کی پاکیزہ زندگی کو بھی آتنک سے جوڑنے کی کوشش کی۔ حالانکہ یہ دو اپوزٹ چیزوں کا ایک ساتھ اکٹھا کرنا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ رات دن ہو جائے، اجالا اندھیرا ہو جائے اور پانی آگ ہو جائے؟ آئیے آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر ایک اچٹتی نظر ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے ظاہر ہو سکے کہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ساری دنیا کے لیے عام تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے لیے رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مسلموں کے ساتھ رحمت یہ تھی کہ آپ نے جو دین پیش کیا اس دعویٰ کے ساتھ پیش کیا کہ یہی سچا دین ہے اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ جہنم میں جائے گا، پھر بھی اسے اپنانے پر کسی کو مجبور نہیں کیا۔ قرآن نے کہا سورہ البقرہ آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ طائف کا سفر کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنے رب کو پہچان لیں، لیکن طائف والوں نے کیا کیا؟ اپنے لفنگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ پر پتھر برسایا اور خون سے لہولہان کر دیا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔
ہوش آیا تو پہاڑوں کے فرشتوں نے اجازت چاہی کہ اگر آپ کا حکم ہو تو طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ پیس دیا جائے، لیکن قربان جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور ان کی دیا پر کہ یہاں آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی فیملی میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک اور ساجی نہیں بنائیں گے۔ آخر اس انسان سے بڑھ کر دیالو اور رحمت کا پیکر کون ہو سکتا ہے جسے 1 دن اور 2 دن نہیں، 1 سال اور 2 سال نہیں بلکہ لگاتار 21 سال تک تکلیف پہنچائی گئی ہو، جس کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہوں، جس کے سر پر اونٹ کی اوجھریاں ڈالی گئی ہوں، جسے پاگل اور دیوانہ کہا گیا ہو، جس کا 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا ہو، جس پر پتھروں کی بارش برسائی گئی ہو، جس کے ماننے والوں کو جان لیوا تکلیفیں دی گئی ہوں، جس کے قتل کی سازشیں کی گئی ہو، جسے گھر سے بے گھر کیا گیا ہو، جسے اپنے وطن کو چھوڑنے پر بھی چین سے رہنے نہ دیا گیا ہو، اور لگاتار 8 سال تک ان کے ناک میں دم کیا گیا ہو، لیکن وہی انسان جب 21 سال کے بعد اپنے دشمنوں پر قابو پاتا ہے، اپنے دشمنوں پر غلبہ پاتا ہے، تو ہر ایک کی عام معافی کا اعلان کر دیتا ہے۔ کیا انسانی تاریخ کوئی مثال پیش کر سکتی ہے کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہوں، جس نے پتھر کھا کر پھولوں کا ہار پیش کیا ہو، جس نے خون کے پیاسوں کو جیون کا امرت پلایا ہو؟ اگر یہ مثال مل سکتی ہے تو صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مل سکتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ثمامہ بن اثال یمامہ کا سردار تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی، شریعت رچا تھا۔ آپ کے کئی ساتھیوں کو اسے قتل کیا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اسے پکڑا گیا، اسے لایا گیا اور مسجد نبوی کے ایک کھمبے میں باندھ دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن آ کر اس کا حال چال پوچھتے تھے۔ تیسرے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو۔ ثمامہ ایک گارڈن میں گئے، غسل کیا، آئے اور آتے ہی اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، اگر کوئی دھرم سب سے زیادہ مجھے ناپسند تھا تو وہ آپ کا دھرم تھا، مگر اب میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کا دھرم دنیا کے سارے دھرموں میں سب سے بہتر ہو گیا ہوا ہے۔ آپ کا چہرہ دنیا کے سارے چہروں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، مگر اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کا چہرہ تمام چہروں میں سب سے زیادہ محبوب بن چکا ہے۔ آپ کا شہر دنیا کے سارے شہروں میں مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، لیکن اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کا شہر دنیا کے سارے شہروں میں سب سے زیادہ محبوب بن چکا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ عمرہ کے ارادہ سے مکہ نکل گئے۔ قریش کو، مکہ کے رہنے والوں کو ان کے اسلام قبول کرنے کی خبر ملی، چونکہ وہ یمامہ کے سردار تھے، انہوں نے ان کے ساتھ سختی کی۔ تب ثمامہ نے قریش سے کہا کہ اللہ کی قسم، میں یمامہ سے تمہارے پاس گیہوں کا آنا جانا بند کر دوں گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کا دانہ پانی بند کر دیا۔ یہاں پر قریش جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھتے ہیں اور آپ سے منت سماجت کرتے ہیں، چنانچہ نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو کہلا بھیجا کہ اناج بھیجنا شروع کر دو۔ حالانکہ یہی قریش تھے جنہوں نے آپ کا جینا دو بھر کر رکھا تھا، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ 1 سال جب قریش اکال میں مبتلا ہو گئے تھے، قحط پڑ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سردار ابو سفیان اور صفوان کے پاس 500 درہم بھیجا تاکہ وہ مکہ کے ضرورت مندوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیالوتا۔ دوس قبیلہ کے سردار طفیل بن عمر الدوسی مکہ آئے تھے۔ مکہ
کی گودی میڈیا نے ان کا کان بھرنا شروع کیا کہ ایک آدمی سے بچ کر رہنا جس کا نام محمد ہے۔ بالآخر انہوں نے اپنے کان میں روئی ٹھونس لی تھی کہ محمد کی بات کچھ سنائی نہ دے۔ پھر سوچا کہ میں تو اپنی قوم کا سردار ہوں، نائک ہوں، لیڈر ہوں، آخر محمد کی بات سننے سے کون سی چیز رکاوٹ بنے گی؟ جب سنا تو سنتے ہی دل کی دنیا بدل گئی اور اسلام کو گلے لگا لیا۔ پھر اپنی قوم میں جا کر انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ قوم نے انکار کیا، لوٹ کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کیا کی تھی؟ گزارش کی کہ ان پہ بد دعا کیجئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کے لیے دعا کیا۔ یہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیالوتا۔ آپ نے دعا کی، اللہم اہد دوسا وأت بہم، اے اللہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں ہمارے پاس پہنچا دے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی گئی کہ آپ دشمنوں کے خلاف بد دعا کیجئے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، مجھے لعنت کرنے کے لیے بھیجا نہیں گیا، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا رحمت مہدات، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا لوگوں کی طرف ایک رحمت ہوں، بلکہ آپ کا نام ہی نبی الرحمہ، رحمت والا نبی ہے۔ میں تو وفا کا عادی ہوں، ظلم تیرا دستور سہی۔ غیر مسلم رشتہ داروں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری ماں میرے پاس آئیں، وہ مسلمان نہیں تھیں۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں ان کے ساتھ رشتہ نبھاؤں، اچھا معاملہ کروں، صلہ رحمی کروں، جبکہ وہ مسلمان نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سلی امک، ہاں اپنی ماں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلموں کے بارے میں فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث کی صحیح ترین کتاب میں ہے، من قتل موحدا لم يرح رائحة الجنہ وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، جس کسی نے کسی غیر مسلم شہری کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے سراپا رحمت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ التوبہ آیت نمبر 128، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاس ایسے پیغمبر آئے ہیں جو خود تمہاری ہی جنس سے ہیں، تمہارا نقصان میں پڑنا ان پر سخت گزرتا ہے، تمہاری کامیابی کے وہ بڑے خواہش مند رہتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بڑے ہی مہربان ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 خوبیاں بیان کی۔ سب سے پہلے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہی جنس سے ہیں، یعنی نبی ہیں لیکن انسان ہیں، انسانوں میں سب سے افضل انسان ہیں۔ دوسرے نمبر پر ان پر تمہاری تکلیف بہت سخت گزرتی ہے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ معراج کے موقع سے 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کم کراتے رہے یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں، اور نماز تراویح 3 رات تک جماعت سے پڑھائی تھی، لیکن چوتھی رات اس لیے گھر سے نہیں نکلے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نماز میری امت پر فرض ٹھہرا دی جائے۔ تیسری خوبی اس آیت میں یہ بیان کی گئی کہ وہ تمہاری بھلائی کے بہت آرزومند ہیں۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ہت کے لیے دن رات پریشان رہتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں انہوں نے ایک مثال کے ذریعہ اپنے بارے میں بیان فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے آگ جلائی اور پتنگیں ہیں کہ اس میں گرنے لگے، اور یہ آدمی ان کو وہاں سے ہٹا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح میں تمہیں کمر پکڑ کر آگ میں گرنے سے بچا رہا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھوں سے نکلے جاتے ہو۔ چوتھی خوبی
اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائی گئی کہ آپ ایمان والوں کے لیے نہایت ہی مہربان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے، نماز لمبی کرنا چاہتے، لیکن اسی وقت لوگوں کا خیال رکھتے تھے، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال ذہن میں آ جاتا، چنانچہ بعض لوگوں کی وجہ سے نماز ہلکی کر دیا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں نماز میں ہوتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ نماز لمبی کروں، اسی بیچ بچے کے رونے کی آواز آنے لگتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں کو میں تکلیف میں ڈال دوں۔ ایک آدمی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ میں فلاں آدمی کی وجہ سے فجر کی نماز میں تاخیر کرتا ہوں کہ وہ نماز لمبی کرتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصہ ہوئے اور کہا، یا ایھا الناس ان منکم منفرون، لوگوں تم میں سے بعض لوگ نفرت پیدا کرتے ہیں۔ جو شخص لوگوں کی امامت کرائے، مختصر نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں کمزور، بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ یہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیا کہ لوگ آپ کے قریب ہوئے اور آپ کے پیغام پہ غور کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے پیغمبر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہو گئے، ورنہ اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب کے سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ یہ اللہ کی اوپر والے کی گواہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیالوتا کے پرتیک تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت تھے، آپ کی رحمت سب کے لیے تھی۔ آپ نے فرمایا کہ لا تنزع الرحمت الا من شقین، دیا کے جذبے سے کوئی بدنصیب آدمی ہی خالی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حالی نے کہا تھا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ نبی رحمت غلطی کرنے والوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آتا ہے اور مسجد کے ایک کنارے میں مسجد ہے اور اس کے ایک کنارے میں آ کر کے پیشاب کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ لوگ اسے ڈانٹنے کے لیے اسی طرف بڑھتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو پیشاب کر لینے دو، پھر جب پیشاب سے فارغ ہو جائے تو اس پر پانی بہا دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کو وہ بندہ جب دیکھتا ہے تو اس نرمی کا، اس رحمت کا، اس دیا کا ایسا اثر ہوتا ہے اس پر کہ وہ دعا کرتا ہے تو کہتا ہے اللہم ارحمنی ومحمدن ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت کے پیکر تھے، جب یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں لقد حجرت واسعا، اے اللہ کے بندے تو نے اللہ کی وشال دیا کو محدود کر دیا، سمت کر دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، معاویہ بن حکم السلمی صحابی رسول ہیں، نماز میں تھے، کسی کو چھینک آئی تو انہوں نے یرحمک اللہ کہہ دیا، کیونکہ پتہ نہیں تھا، مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ لوگوں نے انہیں گھورنا شروع کیا، کہنے لگے کہ تم لوگ مجھے گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے انہیں چپ کرایا تو وہ چپ ہو گئے، سمجھ گئے کہ لوگ ہمیں چپ کرانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، نماز ختم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے آپ سے بہتر ٹیچر نہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھا نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا۔ اللہ کی قسم آپ نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مارا اور نہ ہی برا بھلا کہا، آپ نے صرف اتنا کہا کہ نماز میں لوگوں سے بات کرنا درست نہیں ہے، نماز میں تو تسبیح، تکبیر اور قرآن کی تلاوت ہوتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کے لیے، بڑوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ فتح مکہ کے موقع سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ ابو قحافہ کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو قحافہ کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا کہ آپ ان کو گھر پہ ہی کیوں نہیں رہنے دیے، ہم ان کے پاس آ جاتے۔ گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
بڑوں کا सम्मान करते थे, एहतराम करते थे और छोटों के साथ नरमी का मामला करते थे, दया का मामला करते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम युअक्किर कबीरना वयरहम सगीरना, कि वो हम में से नहीं जो बड़ों की इज़्ज़त और छोटों पर शफ़क़त ना करे, दया ना करे, वो हम में से नहीं है। नबी रहमत बच्चों के लिए भी रहमत थे। छोटे बच्चों को गोद में रखते, उनको बोसा देते और कभी कभार नन्हे बच्चों से दिल लगी भी किया करते थे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक देहाती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। एक देहाती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने आपको देखा कि आप बच्चों को लाड प्यार कर रहे हैं, तो ये देख करके देहाती था, उसे बहुत ताज्जुब हुआ। उसने कहा कि आप लोग अपने बच्चों को लाड प्यार करते हैं, उन्हें चूमते हैं, हम तो कभी उन्हें नहीं चूमते। ये सुनकर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अव अमलिकु लका इन नज़अ अल्लाहु मिन क़ल्बिका रहमा, अगर अल्लाह ताला ने तेरे दिल से मोहब्बत निकाल दी है तो आखिर हम क्या करें। ये थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयालुता बच्चों के ताल्लुक़ से। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दोनों बेटों हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जो आपके नवासे थे, उनको चूमा, बोसा लिया। उस वक्त अक़रा बिन हाबिस वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे 10 बेटे हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं बोसा लिया, कभी किसी को नहीं चूमा। अक़रा बिन हाबिस की ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं तो आपको ये बात ख़राब लगती है। उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मन ला यरहम ला युरहम, जो दया नहीं करता उस पर दया नहीं किया जाता, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमज़ोरों के लिए भी रहमत थे। यतीमों, बेवाओं और कमज़ोरों के साथ दया फरमाते थे। आपने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, अना व काफ़िलुल यतीम फ़िल जन्नति कहातैन, यतीम बच्चों के साथ अच्छा मामला करने वाला जन्नत में मैं इतना करीब हूँगा जैसे ये 2 उंगलियाँ। और बुखारी की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्साई अलल अरमिलति वल मिस्कीन कल मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह, बेवा और मिस्कीन के लिए दौड़ धूप करने वाला, उनका ख्याल करने वाला उस आदमी के जैसे है जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है। गरीब और मुसीबत के मारों से अच्छा मामला करने का हुक्म देते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ़ज़लुस सदक़ति अन तशबअ कबिदन जाइअन, कि बेहतरीन दान, बेहतरीन सदका किसी खाली पेट भूखे को खाना खिलाना है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौकरों के साथ अच्छा मामला करने का हुक्म दिया, बल्कि आपने ये भी फरमाया कि अबगूनी अद्दुअफ़ा फ़इन्नमा तुनसरून व तुरज़क़ून बिदुअफ़ाइकुम, मुझे अपने कमज़ोरों और ज़ईफ़ों में तलाश करो, इसलिए कि तुम अपने कमज़ोरों की वजह से रोज़ी दिए जाते हो और उन्हीं की वजह से तुम्हारी मदद भी की जाती है। यहाँ तक कि आप दुनिया से गुज़रते गुज़रते वक्त भी इसी बात का संदेश दे रहे थे कि अस्सलाह व मा मलकत ऐमानुकुम, कि नमाज की हिफाजत करना, नमाज की हिफाजत करना और अपने नौकरों के साथ अच्छा मामला करना। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के लिए भी रहमत थे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन वलिय मिनल बनाति शैअन फ़अहसन इलैहिन्ना कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, अगर कोई आदमी अपनी बच्ची की सही तरबियत करता है और उनकी वजह से किसी तरीक़े से आजमाइश में पड़ जाता है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये बच्चियाँ उसके लिए दोज़ख की आग से पर्दा बन जाएंगी। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ लाती तो आप उनका हाथ थाम लेते थे, उनका बोसा लेते और अपनी जगह बैठाते जहाँ पर वो ख़ुद बैठे होते थे। उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों के हक़ की ताकीद फरमाई। आपने फरमाया,
وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کے بارے میں ہمیشہ میری نصیحت کا خیال رکھنا، عورتوں سے اچھا ویوہار کرنا، اچھا سلوک کرنا، بلکہ خود آئیڈیل بنتے ہوئے آپ نے سنن ترمذی کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ یہ آئیڈیل تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پریوار کے لیے، اپنی فیملی کے لیے سب سے بہتر تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو کیا، جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی انسانوں سے بڑھ کر حیوانات تک پہنچ گئی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑا کر دل لگی کرنے کا ذریعہ بنانے سے منع کیا، جانوروں کو نشانہ بازی کے لیے استعمال کرنے سے بھی منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتخذوا شیئا فیہ الروح غرضا، تم کسی جانور کو ہرگز نشانہ مت بناؤ، ایسی چیز جس میں روح ہو اسے بے فائدہ نشانہ مت بناؤ۔ ہاں، اسلام چونکہ فطری دین ہے، نیچر سے لگتا ہوا دین ہے، اس لیے اس نے غذائی ضرورت کے تحت، کھانے پینے کی ضرورت کے تحت اس بات کی اجازت ضرور دی کہ تم جو جانور پالتے ہو ان میں سے جو کھانے والے جانور ہیں ان کا گوشت تم کھا سکتے ہو، پر وہاں پر بھی دیا کرنے کا حکم دیا، وہاں پر بھی رحم کرنے کا حکم دیا۔ چھری تیز کر لی جائے، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، اور آسانی کے ساتھ جانور کو ذبح کیا جائے، جانور کو تکلیف نہ پہنچایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا قصہ بیان فرمایا جو جہنم میں صرف اس وجہ سے داخل ہوئی کہ اس نے بلی کو باندھ دیا تھا، کھانا پانی نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ بلی مر گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا بھی قصہ بیان کیا جس نے دیکھا کہ ایک کتے کی پیاس کی وجہ سے بری حالت ہے، وہ کیچڑ چاٹ کر اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کنویں میں اترا، اپنے مودے میں پانی بھر کر لایا، کتے کو سیراب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کے پاپ کو چھما کر دیا۔ یہ سن کر صحابہ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہمیں جانوروں پر دیا کرنے میں بھی ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جاندار پر ترس کھانے میں ثواب ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹ نے دیکھا تو آپ پر نظر پڑتے ہی بلبلا اٹھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے دیا سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شانت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور اس سے کہا، افلا تتقی اللہ فی هذه البہیمہ التی ملکک اللہ ایاہا فإنہ شکا الی انک تجیعہ وتدعبہ، کیا تم اس جانور کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جس نے تجھ کو اس کا مالک بنایا ہے، کہ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے کام زیادہ لیتے ہو۔ ایک سفر میں کسی صحابی نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے کو اٹھا لیا، چڑیا نے سر پر منڈلانا شروع کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا، اس پرندے کے بچے کو اٹھا کر کس نے اس پرندے کو تکلیف پہنچائی ہے، ردوا ولدہا الیہا، اس کے بچے کو اس کے حوالے کر دو۔ آج کے ڈیٹ میں جانوروں کی فلاح و بہبود کی کمیٹیاں بنی ہیں، جبکہ آج سے 1450 سال پہلے کیسے نبی رحمت نے آگے بڑھ کر جانوروں کی حفاظت کی بات کی تھی اور ان پر دیا کرنے کا حکم دیا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پودوں
اور غیر جاندار چیزوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سایہ دار درخت کو کاٹنے یا اس کے نیچے گندگی پھیلانے والے کو لعنت کا مستحق ٹھہرایا، اور کانٹے دار درخت جو راستہ میں پائے جا رہے ہوں ان کو کاٹ دینے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہوا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے دیکھا کہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے لیے رحمت تھے، مسلمانوں کے لیے رحمت تھے، بزرگوں اور بڑوں کے لیے رحمت تھے، بچوں کے لیے رحمت تھے، عورتوں کے لیے رحمت تھے، کمزوروں کے لیے رحمت تھے، غلطی کرنے والوں کے لیے رحمت تھے، جانوروں کے لیے رحمت تھے، یہاں تک کہ پیڑ پودوں اور غیر جاندار چیزوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم رحمت کے اس پہلو سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے آئیڈیل بنا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے نمبر پر ساری کائنات کے لیے ہم رحمت بنیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ دوسرے نمبر پر اپنے دل کو رحمت سے بھریں، محبت سے بھریں، اور اپنی بھاوناؤں کو، اپنے جذبات کو خشک رکھنے سے بچیں۔ سختی، تنگ دلی، روکھاپن اور دوسروں پر زیادتی کرنے سے بچیں۔ تیسرے نمبر پر لوگوں سے محبت کرنا اور ان کی خدمت کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اور یہ کام صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ چوتھے نمبر پر رحمت کے اس دین کو سیکھیں جس دین کو نبی رحمت لے کر کے آئے تھے، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے سماج میں اسے عام کریں، اسے پھیلائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں سے انٹروڈکشن کرائیں اور انسانوں تک نبی رحمت کا پیغام پہنچائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، ساری کائنات کے لیے، یونیورس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ پانچویں نمبر پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور زیادہ سے زیادہ ان پر درود اور سلام بھیجتے رہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔